نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون صدق اللہ العظیم۔ سورہ النبأ۔ حضرات، اس ویڈیو کو خاص طور پر قیامت کے حالات پر یقین کیسے پیدا کریں کے عنوان سے تیار کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے آخرت پر یقین پیدا کرنے کا طریقہ پارٹ 1 بیان کیا گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ سب سے زیادہ گھاٹے اور خسارے میں وہ شخص ہے جو دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے آخرت کو کھو دے۔ اسلام کا عقید آخرت ہی ایمان میں جان پیدا کرتا ہے۔ بچوں میں آخرت کا یقین پیدا کرنے کے لیے ہر 2-3 روز میں کم سے کم ایک مرتبہ سکرات یا موت یا قبر، عالم برزخ یا میدان حشر، پلسرات، حساب کتاب، جنت و دوزخ کے حالات سناتے رہیے، ورنہ وہ عقید آخرت کو برائے نام ماننے والے بنیں گے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ باوجود مسلمانوں کے خلیفہ ہونے کے، متقی و پرہیزگار ولی اللہ ہونے کے، قرآن و حدیث سے اچھی طرح واقف ہونے کے باوجود ہر روز شام کو علماء حضرات سے کچھ نہ کچھ آخرت کی باتیں سنتے اور اپنے عقید آخرت کو تازہ اور زندہ رکھتے تھے۔ موجودہ زمانے میں بہت کم مسلمانوں کے سامنے آخرت کی باتیں نہیں آتی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کا کثیر تعداد مسلمانوں کی عقید آخرت سے کمزور عقیدہ رکھتی ہے۔ انسان و جن کی دنیا کی زندگی کے سدھار اور بگاڑ کا سارا دار و مدار آخرت کے صحیح ماننے یا غلط ماننے پر ہے۔ اسی عقیدے سے انسان کی زندگی سدھرتی یا بگڑتی ہے۔ جب انسان کا عقید آخرت صحیح ہوتا ہے تو وہ گناہوں سے ایسا ہی بچتا ہے جیسے زہر کھانے سے یا پانی میں ڈوبنے سے یا آگ میں جلنے سے یا بجلی کے شاک لگنے سے۔ اگر انسان زبان سے آخرت کا اقرار کرے مگر عمل سے اس کے خلاف چلے اور آخرت کی تیاری سے غافل بنا رہے تو اس کے اعمال یہ ظاہر کریں گے کہ وہ انسان آخرت کو صرف زبان کی حد تک مانتا ہے، اس کا عقیدہ دل میں جگہ نہیں پایا اور وہ آخرت کے یقین سے خالی ہے۔ اس لیے کہ جو چیز دل میں اتر جاتی ہے اس کا اظہار جسم کے اعمال سے ہوتا رہتا ہے۔ آخرت کا انکار یا آخرت سے غافل رہنا، نڈر بنے رہنا یا جان بوجھ کر آخرت کے خلاف عمل کرنا یا غلط آخرت کا عقیدہ رکھنا اللہ تعالیٰ کی کئی صفات کا گویا انکار کرنا ہے۔ یہ انکار اللہ کو دوبارہ زندہ کرنے والا نہ سمجھنا ہے، اللہ کو حساب و کتاب لینے والا نہ سمجھنا ہے، اللہ کو جزا اور سزا دینے والا نہ سمجھنا ہے، اللہ کو انصاف اور عدل کرنے والا نہ سمجھنا ہے، اللہ کو حکیم نہ ماننا کہ اس نے دنیا کو بغیر حکمت کے پیدا کر دی۔ عقید آخرت کا انکار، اللہ کو رحمت والا، عفو درگزر کرنے والا نہ ماننا ہے، کائنات کی بادشاہی کو نعوذ باللہ اندھیر نگری چوپٹ راز سمجھنا ہے، آخرت کا انکار، اللہ کو نعمتیں دینے والا، مقام و مرتبہ دینے والا نہ سمجھنا ہے، حسب نسب کے ذریعے غلط شفاعت کا عقیدہ رکھنا، گویا اللہ کے دربار کو انسانی بادشاہوں کے دربار جیسا سمجھنا، گویا اللہ کو مالک الملک نہ ماننا ہے۔ آخرت کا انکار کرنا گویا اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں پر مکمل نظر رکھنے والا نہ سمجھنا، علم رکھنے والا نہ سمجھنا ہے۔ آخرت کو نہ ماننا
دنیا کو بیکار اور عبث پیدا کرنا سمجھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث کا مفہوم ہے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو یہاں بوئیں گے وہی چیز وہاں پائیں گے۔ جب دنیا آخرت کی کھیتی ہے اور آخرت کو بنانے اور بگاڑنے اور کھونے کی جگہ دنیا ہی ہے، دنیا کے علاوہ انسان کہیں پر بھی آخرت کی تجارت نہیں کر سکتا، تو عقل مند، سمجھدار، ایمان والا انسان دنیا کی اس کھیتی میں جان بوجھ کر سانپوں، بچھوؤں، زہریلے کیڑوں، کانٹے دار جھاڑیوں کے پودے لگا کر بدمزہ کیڑوں سے بھرے ہوئے سڑے ہوئے پھل حاصل نہیں کرتا۔ وہ دیکھتا ہے کہ دنیا کا ایک کسان معمولی دماغ رکھ کر دنیا کی تعلیم حاصل نہ کرنے کے باوجود اپنے کھیت میں جنگلی جانوروں، زہریلے کیڑوں، جنگلی پودوں کو اگنے نہیں دیتا، رات دن دیکھ بھال کرتا رہتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے۔ مگر آخرت سے غافل انسان آخرت کا انکار کر کے بھی دنیا کی زندگی کو جنگل اور کیڑے مکوڑوں سے آباد کر کے اپنی آخرت کو جہنم کی آگ والی زندگی بنا لیتا ہے۔ جو لوگ دنیا کی اس کھیتی کو اللہ تعالیٰ کی مرضیات پر استعمال کریں گے، وہ آخرت کو لہلہاتے گلشن، سرسبز و شاداب باغوں میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ دنیا میں زندگی کا وقت انسان کو آخرت کی زندگی بنانے کے لیے دیا گیا۔ جو شخص وقت کا صحیح استعمال کرے وہی آخرت بنا سکتا ہے۔ ایک انسان کو دنیا میں چوروں، ڈاکوں اور لٹیروں سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا آخرت سے غفلت پر عمر ضائع کرنے سے ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی سمندری سفر میں جہاز میں سفر کر رہے ہیں، آپ کے پاس ایک روٹی ہے تو اس روٹی کو مچھلیوں کے شکار میں استعمال نہیں کریں گے، بلکہ بھوک کے وقت پر استعمال کریں گے اور محفوظ رکھیں گے۔ اسی طرح دنیا کی چمک دمک سے اپنی عمر کو ضائع نہ کیجیے۔ آپ کی زندگی برف کی طرح تیزی کے ساتھ پگھلتی ہوئی آخرت کی طرف جا رہی ہے۔ عقل مند، سمجھدار، ایمان والا انسان، دنیا کا عقل مند اور سمجھدار انسان جس طرح اپنی برف کو پانی بننے سے پہلے کرنسی میں تبدیل کر لیتا ہے، اسی طرح ایک عقل مند اور سمجھدار ایمان والا انسان اپنی زندگی کی برف کو آخرت کی کرنسی میں تبدیل کر لیتا ہے۔ آخرت سے غافل انسان اس دیوانے کی طرح ہے جو ہیرے جواہرات کو معمولی دھات اور ٹین کے ٹکڑے سمجھ کر دنیا کی معمولی چیزیں خریدتا ہے، اسی میں استعمال کرتا ہے۔ انسان کو زندگی کا وقت عمر کی شکل میں را میٹیریل کے طور پر دیا گیا۔ جس طرح سونار قیمتی پتھر کو محنت کر کے تراش کرتا نایاب ہیرا اور موتی بناتا ہے، اسی طرح عقل مند، سمجھدار ایمان والا انسان اپنی عمر، وقت کو برباد نہ کر کے آخرت کا نایاب موتی بنتا ہے۔ دنیا میں انسان دنیا کے ضابطے اور قانون کے تحت پیدائش، موت، بچپن، جوانی اور بڑھاپے اور محدود عمر اور دوبارہ زندہ نہ ہونے کو اور قبر میں دفن ہو جانے کے بعد فنا ہو جانے کو دیکھ کر آخرت میں ہونے والے حالات کا یقین نہیں کر پاتا۔ کمزور یقین رکھتا ہے، موت کے ساتھ ہی فنا ہو جانے کا تصور پیدا کر لیتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ جو چیز آج دنیا میں جس طریقے اور جس قانون سے ہو رہی ہے اس کے خلاف کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ حکیم و مدبر ہے اور
حکیم ہونے کے ناطے اس نے مخلوقات کی پرورش و حفاظت کے لیے مختلف اصول ضابطے بنائے۔ مثلاً انسان کسی زمانے میں گھوڑے، اونٹ اور بیل گاڑی پر سفر کرتا تھا، لیکن اس زمانے کی ضرورت کے لحاظ سے موٹر، ہوائی جہاز، ریل گاڑی کے ذریعے سفر کر رہا ہے۔ آخرت کے حالات پڑھنے اور سننے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ہی دنیا کی عمر مکمل ہو جائے گی، قیامت برپا کر دی جائے گی اور دنیا کا ضابطہ و قانون بدل دیا جائے گا۔ آخرت میں انسانوں اور جنات کے حساب و کتاب کے لیے دنیا کے قانون سے ہٹ کر نیا ضابطہ و قانون لایا جائے گا، جو دنیا کے قانون و ضابطے سے بالکل الگ ہوگا، اور آخرت کے نظام کو قائم کرنے دنیا کے اس نظام و قانون کو تبدیل کرنا ضروری ہوگا۔ اسی نئے نظام قانون کے ذریعے آخرت کے تمام حالات ظاہر ہوتے رہیں گے۔ پورے مضمون کو سمجھنے کے لیے یہ بات اچھی طرح یاد رکھیے کہ دنیا کے اندر جو انسانوں کے زندگی گزارنے کے جتنے طریقے اللہ نے بنائے، قیامت کے ساتھ ہی ان کو تبدیل کر دے گا اور نئے قانون کے تحت آخرت کا نظام چلے گا۔ دنیا کو اللہ نے امتحان کی خاطر اسباب والی دنیا بنایا۔ آخرت جو انسان کے لیے سکرات سے شروع ہو جاتی ہے، جو بغیر اسباب والی دنیا ہے، وہاں کے تمام کام اور حالات بغیر اسباب کے ہوتے رہیں گے۔ اسی لیے انسان آخرت کے حالات کو اپنی عقل سے ذہن میں نہیں لا سکتا۔ قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے ذریعے انہیں یقین کرنا ہوگا۔ جس طرح دنیا کے امتحان میں پریکٹیکل امتحان ختم ہوتے ہی تمام آلات، انسٹرومنٹس ہٹا لیے جاتے ہیں، ان کی ضرورت باقی نہیں رہتی، اسی طرح دنیا کا یہ امتحان ختم ہوتے ہی قیامت برپا کر کے تمام مخلوقات کو ختم کر دیا جائے گا۔ جو بھی انسان باقی رہیں گے ان کو موت دے دی جائے گی اور زمین کو آسمان کی طرح مسطح اور سپاٹ کر دیا جائے گا۔ اس میں اونچ نیچ، وادیاں، نشیم و فراز باقی نہیں رہیں گے۔ سورہ ابراہیم 48 میں اس کا اشارہ ہے، اس دن زمین اور آسمان بدل دیے جائیں گے۔ اسی طرح زمین پر میدان حشر قائم کیا جائے گا۔ روایات میں ہے کہ فلسطین کی زمین پر میدان حشر قائم ہوگا۔ موجودہ دنیا کے قانون اور ضابطے کے تحت اللہ نے تمام ستاروں اور سیاروں کو ایک قوت کشش پر قائم رکھا، مگر آخرت کے نظام اور آخرت کے قانون کے تحت ان کی کشش کو ختم کر دے گا۔ وہ ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گے اور بے نور ہو جائیں گے۔ موجودہ دنیا کے نظام قانون کے تحت ہر وزنی چیز ہوا میں سے زمین پر گر جاتی ہے، مگر آخرت کے نئے قانون کے تحت پہاڑ جن کا ایک حصہ باہر اور 5 حصے زمین میں ہیں، ریزہ ریزہ ہو کر ہوا میں روئی کے گالوں کی طرح اڑائے جائیں گے۔ دنیا کے قانون کے تحت پانی آگ بجھاتا ہے، مگر آخرت قائم ہوتے ہی سمندروں کو بھڑکایا جائے گا، وہ آگ بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے قانون کے تحت امتحان کے خاطر اکثر قوموں کو اور انسانوں کو زمین کے مختلف حصوں پر مختصر مدت کے لیے حکومت دی، اقتدار دیا ہے، مگر آخرت کے قانون میں کوئی بھی زمین کے 1 انچ حصے کا بھی مالک نہیں رہے گا۔ ہر ایک پر موت طاری ہو جائے گی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ آواز آئے گی، للہ الواحد القہار، اللہ واحد کی۔ المومن آیت 16۔ آخرت کے نئے ضابطے اور قانون کے تحت انسانوں اور جنات کو دوبارہ برزخ یعنی قبروں سے زندہ کر کے حساب لینا ضروری ہوگا۔
اس لیے دنیا کے قانون پیدائش کو بدل کر ان کو خبروں سے ایک دم اٹھایا جائے گا۔ اگر دنیا کے قانون پیدائش کے تحت ماں باپ کے نطفے سے 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رکھ کر بچپن جوانی سے گزار کر پیدا ہونے کا طریقہ رکھا جاتا تو سارے انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنے لاکھوں سال لگ جاتے اور ان کا حساب لینا بہت مشکل ہو جاتا۔ اس لیے قیامت کے برپا ہوتے ہی نئے ضابطے اور قانون کے تحت ہر انسان کو بغیر ماں باپ کے عرش کے نیچے سے ایک خاص قسم کی برسات ہوگی، جس کی وجہ سے تمام انسان ایک ساتھ قبروں میں سے جسم کے ساتھ ایسے نکلیں گے جیسے سبزہ اگتا ہے، زمین سے سبزہ اگتا ہے۔ پھر ان کی روحیں آزاد کر دی جائیں گی اور وہ اپنے اپنے جسموں میں داخل ہو جائیں گی۔ اس لیے کہ دنیا کا پیدائش کا نظام ختم کر کے نیا نظام پیدائش لانا ضروری ہے۔ دنیا کے ضابطے کے تحت مردے کو زمین میں دفن کرنے کے بعد پھر دوبارہ جسم کی اعضاء کے ساتھ زندہ نکالا نہیں جا سکتا۔ وہ مٹی میں دب کر سڑ گل کر ختم ہو جاتا ہے، اس کی روح الگ ہو کر جسم فنا ہو جاتا ہے۔ دنیا میں اسے 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رہ کر اعضاء حاصل کرنے کا طریقہ ہے، مگر آخرت کے نظام کے تحت وہ قبر ہی سے پورے اعضاء کے ساتھ نکلے گا۔ قبروں سے نکلنے کے بعد انسان کو حدیث میں ہے کہ 3 طریقوں سے میدان حشر میں لے جایا جائے گا: سوار، پیدل اور چہروں کے بل۔ دنیا کے نظام اور قانون کے تحت آدمی جو بھی اچھا یا برا عمل کرتا ہے اس کی دنیا میں کوئی جسمانی شکل نہیں بنتی، مگر آخرت کے نظام کے تحت جیسے ہی انسان قبروں سے نکلے گا اس میں نیک اور بد لوگوں کے اچھے برے اعمال کی جسمانی شکلیں بن کر وہ انسانی صورتوں میں ان کے قریب آ جائیں گے۔ جنتی آدمی خوبصورت روشن چہرے والے انسان کو دیکھ کر یہ سمجھے گا کہ اللہ نے شاید کسی فرشتے کو بھیجا ہے۔ وہ خوبصورت آدمی آ کر سلام کرے گا اور کہے گا کہ میں تمہارے نیک اعمال کی شکل ہوں، تم مجھ پر سوار ہو جاؤ، اس لیے کہ تم دنیا کی زندگی میں مجھے ہمیشہ اپنے اوپر سوار رکھے تھے۔ زبردستی نیک آدمی پہلے تو انکار کرے گا اور کہے گا کہ تمہارے اوپر سوار ہونے کے لیے مجھے شرم آ رہی ہے، مگر وہ جو ہے خوبصورت آدمی زبردستی انکار کے باوجود اس کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر میدان حشر کی طرف لے چلے گا۔ جو انسان ناکام جہنمی ہوگا اس کے قریب ایک انتہائی بدصورت، ڈراؤنی، سیاہ چہرے، نیلی آنکھوں والا، بدبودار سیاہ لباس میں آدمی آئے گا۔ جہنم سمجھے گا کہ شاید کوئی شیطان یا بدروح ہے، نفرت سے اسے دور ہونے کو کہے گا، تو وہ بدصورت انسان کہے گا کہ میں تیرے برے اعمال کی شکل ہوں، دنیا میں تو مجھے زندگی بھر مجھ پر سوار ہو کر زندگی گزارا ہے۔ یعنی وہ بدصورت آدمی کہے گا کہ دنیا میں تو مجھ پر سوار رہ کر زندگی گزارا ہے، آج میں تجھ پر سوار ہونے آیا ہوں۔ زبردستی اس پر سوار ہو جائے گا، جس کا اشارہ سورہ مریم 85 اور سورہ النحل 25 میں ہے۔ دنیا کے ضابطے کے تحت انسان اپنی سر کی آنکھوں سے اللہ کو، فرشتوں کو، جنت دوزخ، میدان حشر کو، عالم بالا کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، مگر آخرت کے قانون کے تحت سکرات شروع ہوتے ہی وہ فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے، عالم بالا کو دیکھ سکتا ہے، دنیا کے لوگوں کو پہچاننے سے محروم ہو جاتا ہے۔ جنتی جنت میں اللہ کا دیدار کریں گے،
میدان حشر کے تمام حالات دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں انسان کو جب پیدا کرتا ہے تو دنیا کے قانون کے تحت انسان 4 مہینے روح کے بغیر ماں کے پیٹ میں پہلے تیار ہوتا رہتا ہے، پھر اس کی غذا یعنی روح ڈالنے کے بعد اس کی غذا منہ سے نہیں ناف سے پہنچائی جاتی ہے۔ ناک اور پھیپھڑے بند رکھ کر ماں کے تنفس سے انسان دنیا میں آنے تک سانس لیتا رہتا ہے۔ وہاں 9 مہینے اندھیری کوٹری میں بول براز نہیں کرتا۔ جب دنیا میں آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ماں کے پیٹ کے نظام کو بدل کر ناک اور پھیپڑوں سے سانس لینے اور منہ سے غذا کھانے اور بول براز کا طریقہ رکھا ہے۔ ماں کے پیٹ میں نہانے کی ضرورت سے دور تھا، دنیا میں آتے ہی نہانا بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں دانت اسے نہیں نکلتے۔ جنت پاک مقام ہے، وہاں جنتی کے لیے اللہ تعالیٰ دنیا کے اس نظام کو بدل کر آخرت کے نظام کے تحت غذائیں کھانے کے بعد خوشبودار پسینہ اور ڈکار کے ذریعے غذا ہضم ہونے کا طریقہ رکھا ہے، اور غذا جو ہے خوشبودار پسینہ اور ڈکار کے ذریعے ہضم ہو جائے گی، اور بلغم ناک کان کے میل اور بول براز سے انسان پاک رہے گا۔ جنت میں انسان کو بول براز کی ضرورت ہی نہیں رکھی گئی۔ اللہ نے دنیا کے ضابطے اور قانون کے تحت مختصر عمر رکھی ہے، اور دنیا میں بیماری، مصیبت، پریشانی، غم، بچپن، بڑھاپا وغیرہ بھی رکھا ہے، مگر آخرت کے قانون اور ضابطے کے تحت انسان کی عمر یعنی لامحدود رہے گی، کبھی غم، پریشانی، بیماری، موت نہیں آئے گی جنتی آدمی کے لیے۔ میاں بیوی سمجھدار، سلیقہ مند، انتہائی اخلاق والے ہوں گے۔ تمام جنتی ماں باپ اور ان کی اولادیں سب کے سب 33 سال کے حسین و جمیل نوجوان رہیں گے، ان پر کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ دنیا کی کامیاب عورتیں حوروں سے زیادہ حسین و جمیل ہوگی، اور ان کا قد حضرت آدم کے بہشتی قد کے برابر ہوگا، جبکہ دنیا کے ضابطے کے مطابق کوئی بھی انسان بڑھاپے سے پھر دوبارہ جوان نہیں ہو سکتا، نہیں بن سکتا، اور کم عمر نہیں ہو سکتا، کمزور ہو کر مر جاتا ہے۔ دنیا کے قانون کے تحت انسان کا قد 5 یا 6 فٹ سے زیادہ نہیں ہوتا، اس کا جسم موٹا ہو کر زیادہ سے زیادہ 500 یا 600 پاؤنڈ کا ہو سکتا ہے، مگر آخرت کے قانون کے تحت جہنمی انسان کو اس کے گناہوں کے حساب سے جسم عطا کیا جائے گا۔ حدیثوں میں ہے کہ جہنمی کے جسم کی موٹائی مکہ اور مدینے کے درمیانی فاصلے کے برابر ہوگی، اور وہ کئی میل کی جگہ گھیر کر بیٹھے گا، اور اس کا جبڑا اور ہونٹ احد پہاڑ کے برابر ہوگا۔ جلد 40 ہاتھ موٹی ہوگی، اور اس کو جہنم میں کبھی موت نہیں آئے گی، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ دنیا کی آگ جہنم کی آگ سے 69 درجے کم حرارت والی ہے، اور وہ لال ہے اور روشنی دیتی ہے، مگر آخرت کے قانون کے مطابق وہاں کی آگ دنیا کی آگ سے 69 درجے زیادہ حرارت والی ہے، اور جلتے جلتے کالی ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے جہنم میں اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا۔ دنیا میں بھی ہم محسوس کرتے ہیں کہ لاوا، بجلی، آتش فشاں، لوہے، لکڑی، کاغذ، پتے اور گیس اور آئل اور تیل، کپڑے اور پٹرول کی آگ کی حرارت میں مختلف درجے ہوتے ہیں۔ اگر دنیا کی آگ آخرت کی طرح 70 درجے والی ہوتی تو ہم نہ غذا پکا سکتے تھے اور نہ اس سے محفوظ رہ سکتے تھے۔ دنیا کے قانون کے تحت انسان دنیا کی آگ میں جلنے کے بعد
موت کے حوالے ہو جاتا ہے، پھر زندہ نہیں ہو سکتا۔ مگر آخرت کے قانون کے تحت جہنم کی آگ میں جلنے کے بعد کوئلہ ہو کر بھی نہیں مرے گا، موت نہیں آئے گی، زندہ رہے گا۔ چمڑی جلنے کے بعد پھر فوراً نئی چمڑی آ جائے گی۔ اسی طرح دنیا کے قانون میں کوئی زہر کھا لے، چاقو سے اپنے جسم کو ختم کر لے یا پھانسی لے کر خودکشی کر لے تو فوراً مر جاتا ہے، مگر آخرت کے قانون کے تحت وہ اسی چیز سے بار بار خودکشی کرتا رہے گا، مگر اس پر موت نہیں آئے گی۔ دنیا کے قانون کے تحت انسان کو محنت، مزدوری، تجارت، نوکری کر کے زندگی گزارنے کا نظام رکھا گیا، مگر آخرت کے قانون کے تحت جنتی کو جنت میں زندگی گزارنے کے لیے محنت مزدوری کرنا نہیں پڑے گا۔ وہاں روزگار کے لیے نوکری اور تجارت کی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ پرندے اور وہ تمام کھانے کے جانور جنتی کے سامنے آ کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں گے۔ جنتی ان کو کھانا چاہے تو جنت میں تیل، مرچ، آگ وغیرہ کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اس پرندے اور جانور کی تیار ڈش جنتی کے سامنے آ جائے گی۔ پھل کھانا چاہے گا تو درخت کی ڈالیاں خود بخود جھک کر جنتی کے قریب آ جائے گی، اس کو درخت پر چڑھ کر توڑنے کی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ دوزخی انسان کو کھولتا ہوا تیل اور تیل جیسا تلچھٹ پانی، پیپ اور خون، کانٹے دار جھاڑیاں اور کیڑ کے پھل کھانے کو دیے جائیں گے۔ دنیا میں کسی انسان کی زبان کاٹ دی جائے تو پھر وہ دوبارہ نہیں آتی، وہ موت کے قریب چلا جاتا ہے، مگر آخرت کے قانون سے جہنمی کی زبان آگ کی قینچیوں سے بار بار کاٹنے کے باوجود نئی زبان آتی جائے گی، مگر وہ مرے گا نہیں۔ دنیا کے قانون کے تحت انسان جرم کرے، گناہ کرے تو اس کے اعضاء شہادت نہیں دے سکتے، مگر آخرت کے قانون کے تحت خود انسان کے جسمانی اعضاء بات کریں گے اور اس کے خلاف گواہی اور شہادت دیں گے۔ دنیا کے قانون کے تحت انسان زمین کے کسی حصے پر گناہ کرے تو معلوم نہیں ہوتا، اندھیرے میں بند کمرے میں گناہ کرے تو کوئی نہیں جانتا، مگر آخرت کے قانون کے تحت اللہ تعالیٰ زمین کو خبریں بیان کرنے کے قابل بنائے گا اور زمین وقت، مقام اور گناہ کی پوری تفصیل فوٹو کے ساتھ بتلائے گی، گواہی دے گی۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین سے ہوشیار رہنے کی تاکید فرمائی۔ دنیا کے قانون کے تحت فرشتے کرامن کاتبین نظر نہیں آتے، ملک الموت بھی نظر نہیں آتے۔ اگر نظر آتے تو انسان ان کو اپنے گناہ لکھنے نہیں دیتا تھا، منت و سماجت کرتا۔ ملک الموت کو میت کی تکلیف دیکھ کر کوئی ماں اپنے بچے کو اور اولاد اپنے ماں باپ کی تکلیف کو دیکھ کر، بیوی شوہر کی تکلیف کو دیکھ کر روح نکالنے نہیں دیتے تھے، پیر ہاتھ پڑتے، منت و سماجت کرتے۔ اللہ تعالیٰ آخرت کے قانون کے تحت فرشتوں کے تیار کردہ نامے اعمال کو انسانوں کے ایک ایک عمل کو کتاب کی شکل میں کامیاب اور ناکام انسانوں کے سیدھے اور بائیں ہاتھ میں دے دے گا۔ انسان فرشتوں کو ان کی اصلی حالت میں دیکھے گا۔ ناکام انسان جنت و جہنم کو دیکھ کر حسرت اور افسوس بھی کرے گا۔ دنیا کے قانون کے تحت 12 گھنٹوں کا دن اور 12 گھنٹوں کی رات ہوتی ہے۔ آخرت کے قانون کے تحت 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ ایمان والے جنتی انسان کو میدان حشر میں صرف ایک نماز ادا کرنے میں جتنا وقت لگتا ہے اتنی ہی دیر ٹھہرنا پڑے گا، پھر وہ جنت میں جانے تک باغوں میں آرام کریں گے اور ان کو میدان حشر سے پیاس بجھانے کے لیے حوض کوثر سے پانی پلا دیا جائے گا۔ دنیا کے قانون کے تحت جاندار آکسیجن کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے اور انسان کو بچانے کے لیے آکسیجن کے سلنڈر استعمال کیے جاتے ہیں، مگر جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو آخرت کے قانون کے تحت باوجود ہوا میں آکسیجن ہونے کے ہوا ناک میں نہیں جاتی اور انسان موت کے حوالے ہو جاتا ہے۔
یہ آخرت کا قانون ہے۔ دنیا میں اگر ایک انسان 10 انسانوں کا قتل کرے تو اسے صرف ایک مرتبہ ہی قتل کیا جا سکتا ہے، 10 انسانوں کے قتل کا بدلہ نہیں لیا جا سکتا، مگر آخرت کے ضابطے کے تحت اس کو 10 مرتبہ قتل کرنے کے لیے 10 مرتبہ زندہ کیا جائے گا، اور 10 قتل کی تکلیف کو محسوس کرنے کے لیے 10 مرتبہ قتل کیا جائے گا، اور اس کو جو ہے وہ مقتول کی ساری تکالیف دی جائے گی۔ اسی طرح دنیا میں جب انسان کسی عورت کی عصمت اور اس کی پاک دامانی کو لوٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ان ظالموں سے لے کر اس کی عزت اور پاک دامانی میں اضافہ کرے گا۔ دنیا میں بہت سارے اعمال کے اثرات اور نتیجے ظاہر نہیں ہوتے، مگر آخرت میں ہر قسم کے اعمال کے اثرات اور نتیجے ظاہر ہوں گے۔ حدیث میں ہے کہ ایک جنتی انسان کو جو دنیا میں سخت مصیبت میں زندگی گزارا، جب جنت کی ایک مرتبہ سیر کرائی جائے تو جنت کی نعمتوں کو دیکھ کر وہ دنیا کی ساری مصیبتیں اور تکالیف بھول جائے گا اور کہے گا کہ اسے کبھی مصیبت ہی نہیں آئی تھی۔ اور دوزخی جہنم کی سیر کرنے کے بعد اگر وہ دنیا میں عیش و عشرت میں تھا اور وہاں کے عذابات کو دیکھ کر اپنی دنیا کے سارے عیش و آرام کو بھول جائے گا اور کہے گا کہ میں نے کبھی عیش و آرام ہی نہیں دیکھا۔ یہ مختصر سی باتیں ہم قیامت کے حالات پر یقین پیدا کرنے کے سلسلے میں عبداللہ صدیقی کی کتاب سے سنائے ہیں۔ اسے ضرور بار بار سنیے اور اپنے بچوں کے عقیدے آخرت کو زندہ کیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔